الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ سامعین کرام، آج کی اس کلپ میں تیمم کا مسنون طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی کلپ نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیں تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ سکے۔ حضرات گرامی، تیمم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی تیمم کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر اس طرح مارے کہ انگلیاں کشادہ ہوں، اور پھر ہاتھ کو مٹی پر رکھ کر آگے پیچھے کرے تاکہ ہاتھ میں اچھی طرح سے غبار لگ جائے۔ پھر ہاتھوں کو اٹھا کر جھاڑ دے، اس طرح کے انگوٹھے کے اوپری حصے کو ایک دوسرے سے مارے تاکہ گرد و غبار جھڑ جائے۔ اور اگر مزید مٹی لگ گئی ہے تو منہ سے پھونک مار دے تاکہ زائد مٹی جو ہاتھ پر لگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ پائے، ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ رہ گئی، چھوٹ گئی تو تیمم درست نہیں ہوگا۔ چہرے کے مسح میں پلکوں کا اوپری حصہ، بھاؤں، داڑھی کے بال اور کان کا درمیانی حصہ، ناک کے دونوں سوراخ کے درمیان کی دیوار کا ظاہری حصہ داخل ہے، لہذا ان کو بھی مسح کرنے کا خیال کیا جائے۔ چہرے کا مسح ہو جانے کے بعد پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مٹی پر مارے اور مذکورہ طریقے پر پھر انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کوہنی سے انگلیوں کی طرف کھینچتے ہوئے لے جائے، اور پھر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیر لے۔ اس طرح ایک ہاتھ کا مسح مکمل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیر کر بائیں ہاتھ کا بھی مسح کر لے۔ جب دونوں ہاتھ کا مسح مکمل ہو جائے پھر انگلیوں کا خلال کرے۔ اگر انگوٹھی پہنی ہے تو سب سے بہتر تو یہی ہے کہ انگوٹھی کو اتار دے۔ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو اس کو ہلا کر انگوٹھی کی جگہ کو بھی مسح کر لے اچھی طریقے سے۔ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ اگر ایک تیمم میں دونوں کی نیت کر لی جائے، غسل اور وضو کی، تو ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تیمم کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، ہاتھوں کو مٹی پر رکھ کر آگے پیچھے کرنا، پھر ان کو جھاڑنا، ہاتھوں کو مٹی پر رکھتے وقت انگلیوں کا کشادہ رکھنا، مسح میں ترتیب کا لحاظ رکھنا اور توقف کیے بغیر پے در پے تیمم کرنا۔ اسی طرح مرد حضرات کے لیے داڑھی کا خلال کرنا مسنون و مستحب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔